بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح معنی اور صحیح مفہوم کے ساتھ ہمیں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ اپنی راہ میں خرچ کو بہت پسند بھی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا کس نوعیت کا ہو اور کیا شے اللہ کو محبوب ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کی جائے۔ محترم سامعین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، یا کسی کے آگے جتانے کی ضرورت نہیں، ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے، تصنع کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے لیے تم نے خرچ کیا ہے وہ رب خوب جانتا ہے، تمہاری مراد کو بھی، تمہاری نیت کو بھی، تمہارے خرچ کو بھی، اس لیے کسی کے آگے اظہار کی ضرورت یا حاجت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر، بر کیا ہے؟ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ان تمام نیکیوں کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت اور تقوی جو تم میری راہ میں خرچ کرنے سے حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو میری راہ میں سب سے پیاری چیز خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ دوسرا، جتانا نہیں ہے۔ جب تم میری رضا کے لیے اپنی پیاری چیز میری راہ میں دو گے تو اس کا ثمر یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا، تمہارے وجود میں اللہ کی فرما برداری کا عنصر پیدا ہو جائے گا، کیونکہ تمام نیکیوں کا جو اصل مقصد ہے بندے کا متقی بننا اور پرہیزگار بننا ہے۔ اور اللہ نے یہ تمام عبادات جو رکھی ہیں، مالی ہوں یا بدنی ہوں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، اور میرا بندہ میرا فرما بردار بنے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تمام صدقات داخل ہیں، چاہے واجب ہوں جیسے زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے، یا بیوی اور بچوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی دین اسلام میں وجوب کا درجہ رکھتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور تمام نفلی صدقات جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اللہ اکبر، یہ تمام صدقات چاہے واجب ہوں چاہے نفلی ہوں، تمام حتی تنفقوا مما تحبون میں داخل ہیں۔ اسی طرح سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اصل مصداق وہ مسلمان ہے جو اپنے مال سے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہے۔ اگرچہ ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اس ایک کھجور کا بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام اور بڑی قدر ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر مجھے بھیجو۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے جب وہ باندی خریدی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجی تو آپ کو وہ بڑی پسند آئی۔
کیونکہ وہ باندی آپ کو پسند آئی اور یہ آیت آپ کے پیش نظر تھی، تو سیدنا فاروق اعظم نے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کرتے ہوئے اس باندی کو آزاد کر دیا، کیونکہ یہ باندی مجھے پسند آئی ہے اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جو شے مجھے پسند ہو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے اس باندی کو آزاد فرما دیا۔ اور اس آیت کا جو آخری جز ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تم لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ آیت کریمہ کا جز بڑا معنی خیز ہے۔ آج کل ہم جس پر خرچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم اس بندے سے عزت کے طلبگار ہوتے ہیں، واہ واہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے لیے خرچ کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے لیے کیا ہے، اس لیے اپنی اس نیکی کو برباد نہ کرو، خراب نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری اہم بات کہ ضرورت مند کوئی بھی ہو، اس میں مسلمان یا غیر مسلم نہیں دیکھنا، دوست یا دشمن نہیں دیکھنا، اپنا یا بیگانہ نہیں دیکھنا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اپنا ہو پرایا ہو، اگر مشکل میں ہے اور آپ اس کی مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کی مدد کرنے کی حیثیت آپ میں ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، دوست ہے یا دشمن ہے، کوشش کریں اس کی مدد کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی شان کریمی یہ ہے جس کو شیخ سعدی شیرازی نے ذکر کیا ہے، دوستاراں کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ دوستوں کو کیسے محروم رکھے گا؟ جو اس کو مانتا ہے رزق اللہ اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا رزق اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، کسی کی مدد کرنے کے لیے نہ کسی کا مذہب دیکھو، نہ کسی کا دین دیکھو، نہ کسی کا دھرم دیکھو۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے اور آپ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو اس کی مدد ضرور کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا